دجال کون ہے؟ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کے سلسلے میں کچھ معلومات لے کر آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال کے بارے میں کیا معلومات رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے اسے یہ طاقتیں عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ ہم اس کی گمراہیوں کو اختیار نہ کریں۔ نیز آپ علیہ السلام نے ہمیں اس کی جسمانی اور اخلاقی علامات سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا اس کے بارے میں جہالت سے کہیں بہتر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ کہیں اس میں وہ مبتلا نہ ہو جائیں۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس کا بہت اندیشہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا، ڈرایا اور آگاہ فرمایا، اس لیے کہ دجال کے ساتھ بہت سے عظیم فتنے اور شبہات پیدا ہونے والے ہیں، حتیٰ کہ وہ دعویٰ یہ بھی کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ جب ہم دجال کی صفات، علامات اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے معلوم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی شر سے بچ پائیں گے۔ اس کا نام مسیح دجال کیوں ہے؟ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اس کے نام کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مسیح، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسیح ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ ساری زمین میں گھومے اور چلے پھرے گا۔ بعض نے کہا کہ مسیح نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے نص چہرے پر نہ آنکھ ہوگی اور نہ ابرو۔ اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا نام دجل و فریب کرنا، ہیلے بازی سے کام لینا، حقائق چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا اس کا کام ہوگا۔ دجل و فریب، بہت بڑے جھوٹ کو دجل کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑے دجل و فریب سے کام لینے والا ہوگا، بہت جھوٹ بولنے والا اور بہت بڑا متکبر ہوگا۔ سمعن کا دجال کی جمع دجالون اور دجاجلہ آتی ہے۔ دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ دجال کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ اس دنیا کا رب ہے۔ وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کا مطالبہ بھی کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں موجود ہے، الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے پاس بہت سے شبہات اور حیلے ہوں گے جن کی مدد سے وہ لوگوں کے فتنے میں، لوگوں کو طرح طرح کے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ وہ بھی ایک معمہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے دجال ہونے کے بارے میں تردد تھا۔ اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ابن سیاد کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ابن سیاد قریب البلوغ تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اس وقت پتہ چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر مارا۔ اس کے بعد ابن سیاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس طرح کا مکالمہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین، ان پڑھ ہیں، یعنی اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
پھر ابن سیاد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا اور فرمایا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے، یعنی میں نے اپنے دل میں ایک لفظ سوچ رکھا ہے، تم اسے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے دل میں دخان کا لفظ چھپایا تھا۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ ادا کرنے کی توفیق نہ ملی، اس لیے اس نے دخان کی بجائے دخ دخ کہہ دیا۔ دراصل ابن سیاد کے پاس کچھ جن تھے جو اسے چیزوں کی خبر دیا کرتے تھے، جن میں اس لفظ کو صحیح معلوم وہ جن نہیں کر پائے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا ان کا اس کو صحیح طریقے سے علم نہیں ہو سکا۔ لہذا ابن سیاد نے کہا وہ دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، یعنی تو کہانت سے آگے نہیں بڑھ پائے گا کیونکہ تو کاہن، دجال اور حیلے باز ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے تو تم اس پر غالب نہیں ہو سکو گے، اس پر غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تمہیں اس کے قتل کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ اسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب انصاری کے ہمراہ کھجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جس میں ابن سیاد رہا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باغ میں داخل ہوئے۔ آپ خفیہ طریقے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے قبل کہ وہ آپ کو دیکھ لے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کمبل اوڑھے ایک بچھونے پر لیٹا ہوا ہے اور منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا ارے صاف، یہ اس کا نام تھا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی ابن سیاد اٹھ گیا، ہوشیار ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مداخلت نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ یہاں اس حدیث سے اس بات کا بھی واضح طور پر رد ملتا ہے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے کو دیکھیے کہ آپ اس کی خبر لینے کے لیے باغ میں چھپ چھپ کر داخل ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہوتا تو اس طریقے سے ابن سیاد کی خبر گیری کے لیے نہ جاتے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہمراہ مدینے کے کسی راستے پر تھے کہ ان کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے سمندر پر تخت ابلیس نظر آتا ہے؟ تو اور کیا دیکھتا ہے؟
ابن سیاد نے کہا مجھے دو جھوٹے اور ایک سچا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے اس کے پاس آنے کی وجہ سے اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے، ابن سیاد بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور میں اور ابن سیاد تنہا رہ گئے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان کے باعث میں شدید وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے سامان کے قریب لا کر رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو گرمی بہت شدید ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابن سیاد نے اپنا سامان ابو سعید سے دور اس درخت کے نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دکھائی دیا۔ ابن سیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن لے آیا بکریوں کے ریوڑ میں سے۔ کہنے لگا ابو سعید پیو۔ میں نے کہا موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پیوں گا۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابن سیاد نے کہا ابو سعید لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں مجھے دجال بتاتے ہیں۔ اس پر میرا جی چاہا کہ میں کسی درخت سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ اے ابو سعید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو تو ہو، لیکن تم انصار سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ ابو سعید تم تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میری اولاد مدینے میں موجود ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا۔ اتنے میں ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو۔ اسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ سامعین کرام، دجال کے بارے میں یہ پہلی پوسٹ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری دوسری پوسٹ اور اس پر دجال سے متعلق جتنی بھی ہماری پوسٹ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ یہ تمام پوسٹ جو ہماری جانب سے آپ تک پہنچتی ہے براہ کرم انہیں اپنے دوست اور احباب سے شیئر کریں۔ یہ دجال کا فتنہ، دجال کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بعد کے جو اذکار ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے دور رہنے اور پناہ میں اللہ کی پناہ میں رہنے اور اس کے فتنے سے ہمیشہ بچنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا امت کو سکھائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح منہج کو اختیار کرنے، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ پیغام کو عام کیجیے اور دینی پیغامات کے حصول کے لیے اس نمبر کو نوٹ فرما لیجیے 0096650468631 کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ ان پیغامات کو آپ عام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ ہمارا پرانا چینل نور ٹی وی جدہ یوٹیوب نے بلاک کر دیا ہے۔ یہ چینل جس چینل پر آپ اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں یا میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ ہمارا نیا پودا ہے، نیا چینل ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے، کیونکہ یوٹیوب کی
تحقیق کے مطابق بہت سے ہمارے ویورز ابھی تک ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے سبسکرائب بھی نہیں کیا ہے، اور سبسکرائب کر لیتے ہیں تو بیل آئیکن نہیں دباتے اور آل نوٹیفیکیشن بھی الاؤ نہیں کرتے، اور ان کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ عاقل صاحب ہم نے آپ کو سوال بھیجا تھا، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، اور ہم سوال کا جواب دے چکے ہوتے ہیں، آپ نے چونکہ نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کیا تو اطلاع آپ تک پہنچ نہیں پاتی۔ پلیز 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 چیک کر لیجئے کہ آپ نے نوٹیفیکیشن الاؤ کی ہوئی ہے یا نہیں۔